سبحان اللہ، نماز کامل ترین ہو جاتی ہے۔ یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز میں کوئی فرق پڑتا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال دل کے اندر لایا جائے، ذہن کے اندر تصور لایا جائے تو اس سے نماز کے اندر کوئی خلل واقع ہوتا ہے، تو یہ اعلیٰ درجے کی نادانی، بے وقوفی اور جاہلیت ہے کہ جو اس طرح کی بات کرے، اور جس قدر اس کے اندر الفاظ کی خرابی ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کے اندر توہین بڑھتی چلی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تصور یہ نماز کو اعلیٰ اور عرفہ بنا دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں زیارت کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ بس سامنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے ہیں تو دیکھا اور زیارت کر لی، بلکہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور ایک سے زائد مقام پر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی دور کے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کے اندر قرات کیا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے؟ کیونکہ مغرب، عشاء اور فجر میں تو ہم تلاوت سنتے ہی ہیں، ظہر اور عصر کے اندر تو آواز نہیں آتی۔ تو کسی نے سوال کیا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کے اندر تلاوت کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا بالکل کرتے تھے، ہاں۔ تو اب آواز تو آتی نہیں کیونکہ سری اور آہستہ پڑھی جاتی ہے، تو پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کے اندر قرات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا بِاِضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ، آپ علیہ السلام کی داڑھی کے حرکت کرنے کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ آپ قرات کر رہے ہیں، یعنی تلاوت کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک داڑھی یہ حرکت کر رہی ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے مبارک ہونٹ ہل رہے ہیں، منہ مبارک یہ جنبش کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرات فرما رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ جانے صف کے کس حصے میں ہیں، نماز کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک ہل رہی ہے، تو یہ تو نماز ان کی کامل اور اکمل اور عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ تو تصور کیا گیا، تو ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر بہت سارے مقامات پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری سے کچھ دن قبل کے واقعات کو لے کر آئے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری 3 دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو علالت کے بیماری کے ایام تھے، اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی امامت کروائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیر کا دن تھا اور ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، تو ہم سب کی توجہ بس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے موجود تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک اپنے حجرے کا پردہ اوپر کیا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم قریب تھا کہ اپنی نمازوں کو توڑ بیٹھتے، یعنی سب کی توجہ، سب کی نظر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کی طرف تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ اس وقت قرآن کی طرح چمک رہا تھا، کأنہ مصحف، گویا کہ قرآن ہے، یعنی چمک دمک کے اندر یہ قرآن جیسا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہونے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑے رہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام مسکرائے کہ میرے تمام کے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جمع ہو چکے ہیں، تو آپ کی مسکراہٹ تھی، اس کا ذکر بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ تو اب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت کے اندر زیارت کر رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات یہ صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہیں کہ نماز کی حالت میں صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خیال کی وجہ سے، آپ کے تصور کی وجہ سے نماز میں کوئی فرق پڑے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بلکہ جس نماز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہ آئے وہ نماز ہی کیسی ہوگی؟ آپ جب
اتحیات کے اندر بیٹھیں گے تو پھر آپ کو تو لازم ہے کہ آپ نے اتحیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا ہی بھیجنا ہے، اور سلام جب بھیجیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ ذکر کریں گے تو علماء نے تو یہاں تک لکھا، ہماری فقہ حنفی کی کتابوں کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا، سلام بھیجنے کا ارادہ کرے گا کہ میں آپ علیہ السلام پر سلام بھیج رہا ہوں، تو جب باقاعدہ انشاء کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جمائے گا، تو آپ علیہ السلام کا خیال تو آئے گا، تصور جمع ہوا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ بندہ اس بات کا تصور کرے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ علیہ السلام کو سلام عرض کر رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور نماز کو کامل و اکمل بناتا ہے، اعلیٰ اور ارفع بناتا ہے۔